اس حکومت کو فارغ کیا جائے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے ان کے ووٹ ہیں اور کیا حساب کتاب ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے جگہ ہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس بات کی تو معافی مانگنی بنتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم کہیں اور بیٹھ کے جلسہ کر لیتے۔ بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہی بات کرتے۔ 8 فروری کی معافی کون مانگے گا؟ الیکشن کمیشن۔ پھر 26 نومبر کی معافی کون مانگے گا؟ انٹیریئر منسٹری۔ پھر جو عدلیہ نے غلط فیصلے دیے اس کی معافی کون مانگے گا؟ جسٹسز آف پاکستان۔ تو معافی کوئی ایک تھوڑی مانگنی ہے، سب نے معافی مانگنی ہے۔ ڈرا لائن، ایوری باڈی شوڈ سے کہ مجھ سے غلطی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، ایون میڈیا، جوڈیشری، انٹیریئر منسٹری، الیکشن کمیشن آف پاکستان، دے شوڈ آل سٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ ہم سب سے غلطی ہے۔ ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ افغانستان کیوں ناراض ہے، ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ میں نے کہا ساری لسٹ مجھے دے دیتے ہیں کہ ہماری یہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ ان سے کبھی پوچھا ہے کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ون کنٹری آئی ہیو ٹو نیم وچ امپیکٹس پاکستان دی موسٹ از افغانستان۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جب ان کے فارن منسٹر ادھر آنے لگے تو کسی بڑے نے کہا کہ خبردار اس کو نہیں ادھر بلانا کہ اس کے اوپر پابندی ہے، اور آپ نے کہا یس سر۔ مجھے کوئی یہ بتا دے، بہت ذہین سے ذہین آدمی لے آئیں جو مجھے یہ بتا دے کہ افغان طالبان کی حکومت کا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ ان کا یہاں کے چائنیز کو یہاں سے بھگانے میں، یہاں سے پریشان کرنے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ ان کے پیچھے ٹی ٹی پی کے پیچھے را ہے، موساد ہے۔ تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے موساد کے ساتھ تعلقات ہیں، را کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ پورے ملک کو متون و ملون نہیں کر دیتے کہ تم کہ یہ تمہارا علاقہ کنٹرول میں ہے، تم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، ہماری آپ کا کپی ہے۔ یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بیری ہے، اس پہ بیر لگے ہوئے ہیں، آپ آج بیر جھاڑ دیں گے، درخت نہیں کاٹیں گے تو کل بیر پھر اگائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عریشہ خٹک اینڈ ویلکم ٹو اینڈر خبر کدہ پوڈ کاسٹ۔ ٹوڈیز نیوز میکر از پاکستان ایٹ دا سینٹر آف چینجنگ ساؤتھ ایشین ریجنل پالیٹکس۔ یو ایس پاکستان ریلیشنز میں بہتری دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ انڈیا اپنی اسٹریٹجی کو ڈاؤن پلے کر گیا ہے اور چائنا کا انفلوئنس ریجن میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تینوں فیکٹرز ساؤتھ ایشین جیو پالیٹکس کو ایک نیا ڈائمینشن دے رہے ہیں اینڈ پاکستان از پلینگ اے سینٹرل رول۔ ٹو ان پیک دیز ڈیولپمنٹس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ریٹائرڈ، ہی واز آلسو اے فارمر NSA۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ سر، ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال اپنے روایتی حریف کو لے کے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اسکرمشز ہوئی ان میں انڈیا کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے۔ سو 3 months آن، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آبجیکٹیوز اچیو ہو پائے ہیں؟ وہ تو خیر بڑا کلیئر ہے کہ آبجیکٹیو اچیو تو کیا ہونے تھے، بلکہ الٹا ہو گیا ہے۔ دے آر گیٹنگ آئسولیٹڈ، ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے۔ اس سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اکانومی از دی اونلی تھنگ دیٹ پلیز وائٹل رول ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ہاں جی۔ تو اب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ دیر آر ادر فیکٹرز آلسو، اور جس میں ملٹری ڈپلومیسی اور آپ کا جو سٹانس ہے، پولیٹیکل سٹانس، اینڈ آل دی تھنگ دے میٹر الاٹ۔ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کی اتھینٹسٹی ہے دیٹ از آلسو پلیڈ اے رول۔ یو مسٹ اف یو کمپیئر دی ٹو میڈیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہے۔ تو دنیا بچوں ایسے ہے کہ یا تو اس کی عزت کرتی ہے جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے، یا اس کی عزت کرتی ہے جو آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو جب ہندوستان نے چائنا سے بھی مار کھا لی، ہم سے بھی مار کھا لی، تو ان کو اندازہ ہوا یہ تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ شاید وہ اب بھی پہنچا سکتے ہوں۔ ہم اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیوگرافیکلی اینڈ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، بنیاد المرصوص کی بات کر رہا ہوں، اور بعد میں جو ہمارے پاس افواج پاکستان ہے، جو ان کے پاس ویپنری ہے، جو ان کی سکلز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کے سین میں اس وقت اس طریقے سے ہیں کہ ہم فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک دم سٹیٹس اوپر ہوا ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب تینوں چیزیں ملی ہوں، پالیٹکس، اکانومی اینڈ اسٹریٹجی، تینوں میں اسٹرینتھ ہو تو وہ بہترین اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو وی ہیو ٹو میک اپ فار سرٹن تھنگس۔ ایک چیز یہ جو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان از ناؤ ان اے ویری انویبل پوزیشن۔ وہ 2-3 بڑے اچھے کام کر سکتا ہے، اور کچھ ہم نے شروع بھی کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا سارک میں واپس آنا چاہے یا نہ آنا چاہے، ود اور وداؤٹ انڈیا وی کین ریوائیو سارک، بیکاز دیکھیں نا بنگلہ دیش، سری لنکا،
مالدیوز، نیپال، یہ تو سارے تنگ ہیں انڈیا کے، ہمارے ساتھ ہیں. ایک آدھ بھوٹان وغیرہ ہے وہ بھی آ سکتا ہے یا نہ آئے. تو چائنا کو ساتھ ملا کر، میں بھی افغانستان کو ساتھ ملا کر وی کین ریوائیو سارک وچ از تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اپنے دفاع کو اور اپنی سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا کے ساتھ وہ ڈیپ ہے اور مستقل ہے اور بلا شک و شبہ ہے. بعض اوقات ہمارے لوگ وہ کرتے ہیں نا شک کہ آپ ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں امریکن کے ساتھ تو پینگے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس کا امکان نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہے. تو وی آر ان اے پوزیشن ویئر بٹوین چائنا اینڈ امیریکا وی کین کریٹ سم گڈ ول. Between Saudi Arabia and Iran, we can create some goodwill. Even between America and Iran, we can create certain arrangements. اور I would urge to Indian leadership کہ وہ ایک بات سمجھ لیں، دو نیوکلیئر ملک اپنے مسائل جنگوں سے حل نہیں کر سکتے. نہ ہم ان پر حاوی آ سکتے ہیں نہ وہ ہم پر حاوی آ سکتے ہیں. وہ یہ چیز سمجھ لیں. اس کے بعد the only option is talking, table talks. اور اس میں میرا خیال ہے ہم تیار ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم پہ، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر پہ، وہ جس پیرائے میں بھی کرنا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کشمیر، واٹرز اینڈ ٹیررزم، تینوں کو ہم بنا سکتے ہیں ایک بڑا آپ سمجھے کنسالیڈیٹڈ ایجنڈا اینڈ وی کین موو فارورڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہاؤ. بٹ ون تھنگ آئی مسٹ ایڈمائر آف انڈین لیڈرشپ، they have not succumbed to the American pressure. دیکھیں جو اچھی بات ہے ماننی بھی چاہیے نا کہ وہ امریکہ نے جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی اس میں وہ انہوں نے اپنا کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہیں. وہ راستہ بڑا فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر امریکہ ساتھ کھڑا ہو جائے انڈیا کے اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے اچھے ہیں رہیں تو ہمارے انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن اگر امریکہ ہمارے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور انڈیا کی چائنا کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو فار دی ریجن اٹ از گڈ. سر ابھی آپ نے ایک بات مینشن کی کہ انڈیا از آلسو ریڈی ٹو ٹاک. سو آپ کو لگتا ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی کمیونیکیشن کی طرف آئے گی، بات چیت کی طرف آئے گی پاکستان کے ساتھ؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے شوڈ ٹاک. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا. میں نے تو ایک قسم کی اپیل کی ہے ان کے سینس کو، ان کی کامن سینس کو، ان کی لاجیکل سینس کو، کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہاں کے سین ایلیمنٹس ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ان کے اسٹریٹجسٹ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ جو جنگ کرنے کی کوشش کی تھی مودی نے، ریلیکٹنٹ تھی ان کی فوج، ہم جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ان کے 2-3 جنرلوں کو گھر بھی جانا پڑا بیکاز دے ور ٹیلنگ دی ٹروتھ کہ یہ آپ کام نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ بات یہیں پہ ٹھہرے گی کہ جیسے دو نیوکلیئر ملکوں کو آپس میں بہیو کرنا چاہیے ویسے ہی بہیو کرنا پڑے گا. سر اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو 1947 سے 1957 کے بیچ 11 ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، لیکن دین سچویشن گاٹ ویری ورس. اب تو ہمارے بات چیت کے بھی حالات نہیں ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ویئر وی وینٹ رانگ؟ میرا خیال ہے کہ مین جو اسٹکنگ پوائنٹس تھے ہمارے، جو ہمارے مسائل تھے، وہ ہم حل نہیں کر پائے. اس میں بیسیکلی تو کشمیر ہے جو مین ہے. اس کے جو یو این ریزولوشنز کے مطابق ہمارا تو ایک اینکر سٹانس ہے کہ دے وینٹ ٹو یو این او، دے آسک فار سیز فائر جو شروع میں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ہی وعدہ کیا تھا یو این او میں، ہم نے بھی کیا تھا کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے ریزالو کریں گے. وہ ریزالو نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ دوبارہ ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ دا ورلڈ ول ریئلائز کہ بھی یہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پرابلم رہے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں یو این او ریزولوشن کا جو اینکر ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت دیر آر 4 پارٹیز ٹو کشمیر. جی فرسٹ آف آل کشمیریز دیم سیلوز، انڈیا، پاکستان اینڈ چائنا، بیکاز چائنا کا بھی کشمیر سے ریلیٹڈ ہی ہے نا ان کے ساتھ سارا مسئلہ. تو یہ مسئلہ کسی طریقے سے ہم چاروں بیٹھ کے آرام سے حل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چائنا کی پاپولیشن نکال کے بات کر رہا ہوں کہ 1.5 ارب جو اس خطے کے لوگ ہیں، کوئی ان بیچاروں کی طرف بھی توجہ دیں. وہ غربت میں کہاں سے کہاں چلے گئے، نہ خواندگی میں ان کی کیا ان کا حال کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی باشعور لوگ ہوں تو اس طرف جانا چاہیے. سر آپ نے شروع میں بات کی کہ 3 ایشوز ایسے ہیں جو اگر ہم سارٹ آؤٹ کر لیں تو دونوں ممالک کے درمیان حالات بہتر ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک پانی کا مسئلہ ہے. حکومت پاکستان نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اگر واٹر کا فلو روکا گیا تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار. سو ریئلسٹکلی پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟
پاکستان کے پاس ایک آپشن کا تو آپ نے سنا ہوگا, مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے, لیکن وہ جو بات کہی ہے وہ آپشن تو ہے ہی ہے جو فیلڈ مارشل نے بات کہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ایک تو ریزورٹنگ ٹو انٹرنیشنل فوراز, جتنے فورمز ہیں انٹرنیشنل وہاں پر ہم چیز لے جا سکتے ہیں, کیونکہ جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی نا اس وقت انٹرنیشنل واٹر کی ڈسٹریبیوشن کی ٹریٹی یو این او میں نہیں ہوئی تھی, دیٹ کیم لیٹر آن ان 70s. اب وہ ٹریٹی موجود ہے, یو این او کے باقاعدہ ایک ٹریٹی ہے جس میں جب ٹرانس فرنٹیئر واٹر فلو کرتے ہوں تو کس طریقے سے ان کی تقسیم کی جاتی ہے وہ موجود ہے. تو اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی از ایکچولی گڈ فار انڈیا, اگر وہ ٹریٹی ہوئی تو وہ میرا خیال ہے شاید ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگی. تو اٹ از فار انڈینز انٹرسٹ ان انڈین انٹرسٹ کہ دے شوڈ اسٹک ٹو انڈس واٹر ٹریٹی. اگر اس کو اسٹک نہیں کریں گے تو ایکچولی دے ول بی دا لوزر. جو میں نے بات کی ہے بے شک اس کو وہ ایویلویٹ کر لیں جو. تو یہ آپشن ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا سکتے ہیں اور آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر اسٹاپنگ آف واٹر ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا پھر کرنا پڑے گا. سر اگر ہم تھوڑا سا پالیسیز کی بات کریں تو پاکستان از ٹرائنگ ٹو شفٹ اٹس فوکس فرام سیکیورٹی ٹو اکنامکس, لیکن انٹرنل سیکیورٹی سچویشن جو ملک کی ہے دیٹ از ویری ورس. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ ول وی بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز میں ہمیشہ سب کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اکانومی, پالیٹکس, اسٹریٹجی, یہ تینوں چیزیں گندی ہوئی ہیں آپس میں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یو کین ڈو ون اینڈ ویٹ فار دی ادر ٹو. یہ ان ٹینڈم نہیں ہوتی کہ جی پہلے میں ذرا اکانومی ٹھیک کر لوں, جو کہ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ذرا اکانومی ٹھیک کر لیں تو پھر ہم پالیٹکس کی طرف آ جائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا اسٹریٹجی کی طرف, ملٹری اسٹریٹجی کی بات کروں. ایسے نہیں ہے, یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں, ان کو ساتھ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, اف یو ڈو ناٹ ہیو گڈ فارن پالیسی تو ہاؤ ول یو ہیو گڈ اکانومی, بیکاز فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے نا امپورٹ, ایکسپورٹ, ٹیرفس, کیا آپ نے آنا جانا لوگوں کا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اینڈ کامرس اینڈ آل دیٹ. ایز ناؤ وی آر ناؤ ٹاکنگ ٹو بنگلہ دیش, تو ہماری کامرس بڑھے گی. تو یہ جو ہے نا بعض اوقات آپ کی پالیٹکس لیڈ کرتی ہے اینڈ دین اکانومی گوز. آلدو اکانومی از دی موسٹ امپورٹنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو انٹرنل سچویشن جو آپ نے بتائی, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سچویشن ہے, چاہے وہ تحریک پاکستان, یہ جو ان سے طالبان پاکستانی تھا جس کو کہتے ٹی ٹی پی, چاہے اس سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ بی ایل اے سے ہے, اس کے کافی سارے وہ پرتاؤ ہیں, اس کے وہ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ایسپیکٹ ہے یہی جس کو کائنیٹک کہتے ہیں کہ جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کو تو اپنے بندوق سے, جو بلکہ میں تو کہتا ہوں توپ سے جواب دیں جو بندوق اٹھاتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ان آئسولیشن نہیں ہے. بندوق اٹھانے والوں کے پیچھے ہماری ایڈورس یہ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. دے آر کازنگ پین ٹو اس. انلیس وی کاز کورسپونڈنگ پین ٹو دیم, یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بیری ہے, اس پہ بیر لگے ہوئے ہیں, آپ آج بیر جھاڑ دیں گے, درخت نہیں کاٹیں گے تو کل بیر پھر اگائیں گے. تو یہ جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ تو آتے رہیں گے, یہ تو کچھ ان میں سے مس گائیڈڈ ہوتے ہیں, کچھ ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں, ان کے اپنے وہ طور طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو فار دوز پاورز وچ آر بیہائنڈ آل دس, اینڈ ان کو آپ کہیں کہ جی آئیدر ٹاک ٹو اس اور دین وی ول ڈو دی سیم ٹو یو واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو اس. آئی ایم اے جرنل, تو آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں, اور میرا خیال یہ فیلڈ مارشل نے بھی بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, سوشیو اکنامک اینڈ پولیٹیکل, یو ہیو ٹو سیٹسفائی یور پیپل پولیٹیکلی, یو ہیو ٹو سیٹسفائی دیم سوشلی. سوشلی کا مطلب یو گیو دیم ایکول اسٹیچر, کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, اس طریقے سے آپ کو بھی سارے وہ مراحت حاصل ہیں جیسے ہمیں ہیں. آپ کو کوئی لک ڈاؤن نہ کرے, آپ کو کوئی آئسولیٹ نہ کرے, آپ کو کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے. اور اسی طریقے اکنامک کے بجائے اس کے کہ آپ پیسے بار بار جا کے سرداروں کو دے دیتے ہیں کہ بھی تم بانٹو, آپ خود ان کو کہیں نا. وہ آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اسی لیے متنفر ہو رہے ہیں کہ ان تک تو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو انشور کہ جو فائدے ہیں وہ عوام کو پہنچیں, اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کو پہنچیں. تو آپ کو انٹرنلی بھی کام کرنا ہے جو فوج نہیں کر سکتی. میں فوجی ہوں, آپ کو برملا بتا رہا ہوں.
اگر مجھے یہ کہا جائے کہ ان بچوں سے کسی سے آپ بات چیت کر کے ان کو کنونس کر, آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک بیکاز دیٹ از ناٹ مائی فورٹے. مجھے یہ میری ٹریننگ تو بندوق میں نشانہ اچھا لگا سکتا ہوں. تو یہ جو ہوتی ہے نا بات چیت, پولیٹیکل پارلیز, کسی کو کنونس کرنا, کچھ لے اور کچھ دے, یہ فوج کے بس کی کام نہیں ہے. گڈ پولیٹیشین دے ول ہیو ٹو کم. اسپیشلی اب یہ جو کے پی کے کا معاملہ ہے, افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ ہے, اس میں یو ریکوائر اے اسپیسیفک مائنڈ سیٹ. دے آر اے اسپیشل بریڈ. تو ان کے ساتھ بات کرنے کا جو جرگہ کا نظام ہوتا ہے, جس طریقے سے جرگہ کے طور طریقے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ افغانستان کیوں ناراض ہے, ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں نے کہا ساری لسٹ مجھے دے دیتے ہیں کہ ہماری یہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہے. ان سے کبھی پوچھا ہے کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ان کی بھی کوئی لسٹ ہوگی تو ان سے بھی تو پوچھو بھی کیا کیا پرابلم ہے. تو اینی وے, اب دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے بہت ساری فورسز ویری ایکٹیو ہیں. تو وہ جب بھی ہم نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی وہ ایسا کام کر دیتے ہیں. اور میں اس کی میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اچھے طریقے سے کہ ٹی ٹی پی کے اور افغان طالبان کے کچھ لنکس ہیں کیونکہ وہ پرانی ان کی ہسٹری ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی سافٹ کارنر ہے, لیکن ان کے علاقے میں کچھ ایسے افغانستان میں ایسی جگہیں ہیں جو ٹوٹل ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ضروری, اور افغان طالبان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں, آپ لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے, وہ سب کے سب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. کچھ پاکستان کے خلاف بھی ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پوری کوشش کر کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے, کیونکہ وہ ہمیں پولیٹیکلی امپیکٹ کرتا ہے, وہ ہمیں اکنامیکلی امپیکٹ کرتا ہے, وہ ہمیں سوشلی امپیکٹ کرتا ہے, وہ ہمیں سیکورٹی وائز امپیکٹ کرتا ہے. اگر ون کنٹری آئی ہیو ٹو نیم وچ امپیکٹس پاکستان دی موسٹ از افغانستان. تو اگر آپ اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز, اب آپ نے دو صرف ملاقاتیں کی ہیں نا, تو کتنا فرق پڑ گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جب ان کے فارن منسٹر آنے لگے تو کسی بڑے نے کہا کہ خبردار اس کو نہیں ادھر بلانا کہ اس کے اوپر پابندی ہے, اور آپ نے کہا یس سر. ارے بھائی کسی نہ کسی طریقے سے بات کر لو, چھپ چھپا کے جیسے بھی ہے اس سے بات کرو, ان سے پوچھو بھی کیا آپ کے مسئلے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فارن پالیسی اچھی نہیں ہوتی کہ ایران کے ساتھ ٹینشن, افغانستان کے ساتھ ٹینشن, ادھر تو ہے ہی ہے بھارت کے ساتھ, تو آئی تھنک وی آر ناؤ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. اینڈ تو وہ جب انٹرنل سچویشن کے ٹھیک ہونے کے امکانات کی آپ بات کریں, اگر تو ہم صرف لڑائی لڑتے رہے ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ یہ کوئی میخ نہیں ہے, کیل نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سے ٹھوک دیا جائے. اس میں سنار کا کام ہے, جیسے باریک کام ہوتا ہے نا, آپ تو لڑکی ہیں سمجھتی ہیں, تو اس میں پولیٹیکل فورسز کو آگے آنا پڑے گا, اس میں آپ کو سوشیو اکنامک فیکٹرز پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی سبق سکھانا پڑے گا, تب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. ہم صرف فی الحال چند جہتوں پہ کام کر رہے ہیں, سب پہ شاید نہیں کر رہے, اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ان کے پولیٹیکل فیسز ہیں اور جو ان کے کینیٹک فیسز ہیں, ان کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کریں. ان میں بے شک کنیکشن ہو بھی, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس بندوق کی یہ رشتہ دار ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ جب آتے ہیں ان کی عزت کریں, ان کی تکریم کریں, ان کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں, اور جس نے بندوق اٹھائی ہے جائے اس کا تو جواب وہی ہے, توپ سے جواب دیں. سر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات مینشن کی کہ بہت سارے ایسی ریجنس ہیں افغانستان پہ جہاں افغان طالبان کا کنٹرول نہیں ہے, جہاں پہ ٹی ٹی پی کا ہائیڈ آؤٹس ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ وی مسڈ اے پوائنٹ وین وی سے کہ بہت سارے, بلکہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو وہاں پہ پرورش کرتے ہیں ان کی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا کہ چائنا وی آل نو از انویسٹنگ اے لاٹ ان افغانستان. جی, چائنیز آر آلسو ورکنگ ان پاکستان. تو یہ تو آپ جانتی ہیں, میرے خیال آپ کے ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ لوگوں جو ملکوں کے تعلقات ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. مجھے کوئی یہ بتا دے, بہت ذہین سے ذہین آدمی لیں جو مجھے یہ بتا دے کہ افغان طالبان کی حکومت کا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, ان کا یہاں کے چائنیز کو یہاں سے بھگانے میں, یہاں سے پریشان کرنے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ان کے پیچھے ٹی ٹی پی کے پیچھے را ہے, موساد ہے. تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے موساد کے ساتھ تعلقات ہیں, را کے ساتھ تعلقات ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ ساری تجارت ان کی پاکستان کے تھرو ہے, علاج سارے ادھر کرانے کے لیے آتے ہیں, بچے ان کے ادھر پڑھ رہے ہیں ابھی بھی, اور بہت سارے پھر سی پیک نے ادھر جانا ہے, سی پیک نے اوپر جانا ہے. تو دس از اے مس انفارمیشن جس میں یہ کہا جاتا ہے. اور جہاں تک کسی علاقے کا کنٹرول میں نہ ہونا, میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں.
کہ آپ نے پاکستان میں کچے کے علاقے کے متعلق سنا ہے؟ جی ہماری فوج ہے, ہاں جی ہمارے پاس ایئر فورس ہے, کیوں نہیں وہ علاقہ ابھی تک آپ اس کو کنٹرول کر سکے؟ آپ نے سنا ہے کہ آپ نے ایک مسجد مسمار کی تھی اسلام آباد میں, پھر آپ کو 4 دن کے بعد بنانی پڑی. تو ہر ملک میں ایسے گروہ ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے آپ پورے ملک کو متون و ملون نہیں کر دیتے کہ بھی تم کہ یہ تمہارا علاقہ کنٹرول میں ہے, تم نے ان کو کنٹرول میں نہیں کیا, ہماری آپ کا کٹی ہے. ارے بھائی آپ کتنا نقصان اپنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ والا ماحول پیدا کر کے. ان کو عزت دیں, افغانستان کو اپنا بغل بچہ نہ سمجھیں, وہ پورے اپنا ایک ملک ہے, ان کی بھی سنیں کہ ان کے کیا پرابلم ہے, آپس میں مل بیٹھ کے سارے مسئلے حل کریں. یہ دھکے سے جو یہاں کے افغان مہاجرین ہیں ان کو بھر بھر کے ٹرکوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بھیجیں, طریقے سے کام کریں تو سب کام اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. سر ہم نے شروع میں ریجنل ڈائنامکس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ انڈیا, چائنا اور پاکستان اور یو ایس کا. سو ٹرمپ جو ہے ہی از ویری فیمس فار ہز پرسنلائز ڈپلومیسی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ بہتری ہے تعلقات میں, یہ بھی مائٹ بی اے پریشر ٹیکٹک آن انڈیا اینڈ اے پارٹ آف ہز پرسنل ڈپلومیسی ٹیکٹک؟ جی دیکھیں, پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ ٹرمپ کو ملے ہیں, اور وہ بالکل گلیئر اس میں میڈیا کی گلیئر میں ملتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جی اور بہت لوگ ملے ہیں, اکثریت لوگوں کی, یا اگر میں یہ کہوں سب کے سب کچھ دے کر آئے ہیں, کچھ لے کر نہیں آئے. مطلب یہ کوئی لینا نہیں. مثال کے طور پہ اگر اس نے پہلے آپ کا 10% اگر تھا ٹیرف, اس نے کر دیا 50%, آپ بھاگے بھاگے گئے تو اس نے کہا اچھا چلو 20% کر دیا. اس کا مطلب آپ کچھ لے کر نہیں آئے, آپ ابھی دے کر آئے ہیں, کیونکہ پہلے 10% تھا. تو آئی تھنک میں شاباش دوں گا اپنے اپنے چیف کو کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے لے کر آئے ہیں, چاہے وہ ٹیمپریری کیوں نہ ہو. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے ٹرانزیکشنل رہی ہے. جی وہ بس, اور کتنی دفعہ انہوں نے ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینکا ہے اور پھر اٹھا کے جب ڈال لیتے ہیں. ہم بھی پیار محبت میں ایک دم اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سپر پاور ہے اور ساری دنیا ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتی ہے. تو اگر ہم ٹیمپریری طور پر بھی اچھے تعلقات بنا سکیں تو میرا خیال بنانے چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ از اے ٹیمپریری فینومینا. It is so not sir, you're saying that we should keep it in mind کہ یہ ٹیمپریری. اور میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں جو مائنڈ میں ہمیں رکھنی چاہیے. ایک چیز ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ چائنا از ڈیولپنگ گوادر. اس کے سامنے اگر آپ آئل ایکسپلوریشن کے دے دیتے ہیں ان کو رائٹس, تو از اٹ ڈویبل؟ میں اس کا جواب نہیں دیتا. اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر اف اٹ از پاسبل. مجھے مشکل لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے کانٹیکٹ دے دیتے ہیں ان سائڈ بلوچستان یا کے پی کے, اینڈ یو آلسو وانٹ کہ بھی آپ کا سی پیک بھی چلے اور آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں, ٹیررزم نیچے چلا جائے, از اٹ پاسبل؟ جب وہ ادھر آئیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف وہ ایلیمنٹس نکالیں گے؟ وہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں, وی آل نو اٹ. یہ دوسری تیسری چوتھی دفعہ کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ پینگیں بڑھا رہے ہیں. پہلے جو 3 دفعہ کے ہمارے ٹینور ہیں ان سے اگر سبق ہم حاصل کریں تو کیا جب بھی وہ ہمارے ساتھ آئے کیا ٹیررزم بڑھا یا کم ہوا, ہماری غربت بڑھی یا کم ہوئی؟ تو اس دفعہ آنے سے آپ کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہماری غربت ختم ہو جائے گی یا ہمارا ٹیررزم ختم ہو جائے گا. وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. اور آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے چائنا کے ساتھ جو بڑے مضبوط تعلقات ہیں اس میں بال برابر فرق نہ آئے. تو اف یو کین بیلنس دیٹ, جب ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, چائنا اینڈ امریکہ آر ناٹ ایکول فرینڈس. ون سائڈ از ویری ویری فرینڈلی, ڈیپ ہسٹوریکل ٹائز, جغرافیکلی ہمارے کلوز ہے, ہر دفعہ ہمارے کام ہے. دوسرا ہمیں جب دل چاہتا ہے لے لیتا ہے, جب دل چاہتا ہے پھینکتا ہے. تو اگر آپ کو اور مجھے یہ بات پتہ ہے تو ہماری لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے, انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی گڈ. سر ابھی آپ نے بات کی کہ چائنا ہمارا بڑا آل ویدر فرینڈز ہے. سو چائنا کو بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کافی زیادہ ہیں. سو ہاؤ ول وی بی ایبل ٹو ایڈریس اٹ, کیونکہ دوسری طرف اب ہمارے پاس یو ایس کی بھی ایک اکنامیکل اس پہ آ رہے ہیں, ہم شفٹ ہو رہے ہیں. سو ول وی بی ایبل ٹو بیلنس اٹ؟ جی دیکھیں, وہ ایک تو میں نے بیلنس کا بتا دیا نا کہ جب آپ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو یو شوڈ نو کہ دیکھیں اگر 2 دوستوں کے درمیان بھی ہے تو آپ کو ایک گہرا دوست ہوتا ہے, ایک دوسرا دوست. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے واپس اگر ہم جائیں کہ انٹرسٹ, ملکوں کے انٹرسٹ, جی, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکن انٹرسٹ ان سی پیک اور اگینسٹ سی پیک, ڈیولپمنٹ آف گوادر, آر فرینڈشپ ود ایران, آر فرینڈشپ ود افغانستان,
جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک چلا جائے سینٹرل ایشیا کی طرف، اس سلسلے میں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں؟ تو وہ ادھر جو کام بھی کرنے آئیں گے دے ول پرسو دیئر انٹرسٹ ہر حالت میں. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ IMF، FATF، ورلڈ بینک، مڈل ایسٹ میں انفلوئنس، یہ سب کچھ امریکن ہے، ہمارے بچے ادھر پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے ایکسپورٹس ادھر ہیں. بٹ دین کسی طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں لانگ ٹرم میں کیا سوٹ کرتا ہے، کیا یہی راستہ ہے یا کوئی اور راستے بھی ہیں، کون رائز کر رہا ہے، ایسٹ رائز کر رہا ہے یا ویسٹ فلیٹن ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. تو ایک لانگ ٹرم ہمیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. جیسے پل صراط پہ چلنا ہوتا ہے نا، تو ایسے چل رہے ہیں اور منجھدار سے کشتی کو نکالنا ہے. تو مجھے فیلڈ مارشل پر تو کافی بھروسہ ہے کہ وہ کریں گے، لیکن اللہ کرے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی حکومت ہو جس کو عوام کی اکثریت کی پذیرائی حاصل ہو. دس وڈ بی این ایکسلنٹ کمبینیشن. اس وقت وہ کمبینیشن نہیں ہے. ابھی ایسے ہے کہ آپ ایک بگی کے آگے 2 گھوڑے لگے ہوئے ہیں، ایک گھوڑا بڑا توانا، جوشیلا اور کام کرنے کے لیے تیار، دوسرا گھوڑا صرف گھاس کھانے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے. دوسرا گھوڑا بھی آپ کو ایسا ہی لانا پڑے گا، اور اس گھوڑے کو لیڈ کرنا چاہیے. جو پولیٹیکل گھوڑا ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے. وہ ایسا گھوڑا ہونا چاہیے جس کے پیچھے پورے عوام کی تائید یا اکثریت کی تائید جو ہے حاصل ہو. یہ آپ کی انٹرنل پالیٹکس کو بھی امپیکٹ کرے گا، انٹرنل سیکیورٹی کو بھی امپیکٹ کرے گا، اور آپ کی اکانومی کو بھی امپیکٹ کرے گا. اور یہ بہت اچھی کمبینیشن بن سکتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. سر، ابھی آپ نے ایک بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ کائنیٹک اور پولیٹیکل فیسز کو ہمیں علیحدہ کرنا ہوگا. سو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیکشنز میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہیز ناٹ وزٹڈ US ایون ونس یٹ، لیکن ہمارے جو آرمی چیف ہیں ہی ہیز وزٹڈ ٹوائس، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ سے اپنے اسٹیٹس کو شفٹ کر لیں ٹورڈز اکنامک. سو آپ کو لگتا ہے کہ کیا US کی انگیجمنٹ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنٹینیو کر کے یہ پاسبل ہوگا؟ خیر، یہ تو US کا ایک انداز رہا نا کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از اے پرماننٹ تھنگ، اور باقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں. حالانکہ جو ہیڈز آف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تو چینج ہوتے رہتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ if we succeed in installing a political government which has proper following of the people, they will engage with that. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی فالنگ نہیں ہے، اور لوگ اگر پسند کرتے ہیں دونوں میں سے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میں سے، تو فیلڈ مارشل کو پسند کرتے ہیں، کمپیریٹیولی اسپیکنگ بات کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ ان کے، اور ویسے بھی دے آر انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو دی مین ہو از کالنگ دی شاٹس. وی نو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کہ یہ نظام اس قسم کا ہے کہ جس میں میں نے بتا دیا 2 گھوڑے جو ہیں وہ، تو اس لیے دے آر ٹاکنگ ٹو دی رائٹ مین. اف یو برنگ دی رائٹ پولیٹیشین دے ول اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہم. سر، آخر میں میرا آپ سے ایک ڈومیسٹک سچویشن سے ریلیٹڈ سوال ہے. ہماری انٹرنل سیکیورٹی سچویشن بھی کچھ کافی بہتر نہیں ہے. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان سب میں ریکنسائلیشن کی طرف جانا چاہیے ٹو میک تھنگس بیٹر؟ دیکھیں، میں تو عرصہ دراز سے، آپ کو پتہ ہے کہ I'm trying to create a bridge between وہ پولیٹیکل پارٹی جس کو بہت زیادہ دبایا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ حکومت میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ ساتھ موجود ہے. میرے اپنے خیال میں دیکھیں، یہ بات تو پکی، پہلی بات تو میری پرائرٹی ہے پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان، جی، آرم فورسز آف پاکستان، دین somebody else جو بھی ہے. آلدو پولیٹیکلی میری الائنمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس نمبر پر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. بات یہ ہے کہ میرا فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اپنی غلطی مانیں تو سب اپنی غلطی مانیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ PTI کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے جو جگہیں ہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو قوم کی ملکیت ہیں. جو اگر کوئی کنٹونمنٹ ہیں یا کوئی ایسے جہاز کھڑے ہیں یا ٹینک ہیں، وہ تو آپ کی اور میری ملکیت ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کا میں بھی قائل ہوں، کیونکہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ جو لوگ ادھر گئے انہوں نے کیا ہوگا، کیونکہ ادھر چلے جو گئے. تو اس بات کی تو معافی مانگنی بنتی ہے PTI کی کہ ہم کہیں اور بیٹھ کے جلسہ کر لیتے. بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہی بات کرتے،
لیکن پالیسیز کے خلاف ہی بات کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آپ بات نہیں کر سکتے, وہ تو ایک وہ تو انسٹیٹیوشن ہے. لیکن پھر 8 فروری کی معافی کون مانگے گا؟ الیکشن کمیشن. پھر 26 نومبر کی معافی کون مانگے گا؟ انٹیریئر منسٹری. پھر جو عدلیہ نے غلط فیصلے دیے ہیں اس کی معافی کون مانگے گا؟ جسٹسز آف پاکستان. تو معافی کوئی ایک تھوڑی مانگنی ہے, سب نے معافی مانگنی ہے. کسی کا نام لیا ہے میں نے, کسی کا نام نہیں لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معافی تلافی کے چکر میں پڑ گئے تو آپ کون کون معافی مانگے گا, کس کس سے مانگے گا, آپ کہے گا تم نے وہ بھی کیا, ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا. ڈرا لائن, ایوری باڈی شوڈ سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل پارٹیز, ایون میڈیا کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا تھا طوطے کی طرح ہم نے وہی بولا ہے اور ہم کوئی نہیں بول سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. جوڈیشری, انٹیریئر منسٹری, الیکشن کمیشن آف پاکستان, دے شوڈ آل سٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ ہم سب سے غلطی ہوئی ہے. ہم یہ لائن لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے. ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو فارغ کیا جائے, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے ان کے ووٹ ہیں اور کیا حساب کتاب ہے. ایک انٹرم حکومت لائی جائے جو کہ کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکالنا پڑے گا, اور کچھ دیر کے لیے آپ یہ جو سرگرمیاں ان پہ بے کا پابندی لگا دیں, پولیٹیکل سرگرمیاں, تاکہ تھوڑا کولنگ ڈاؤن پیریڈ آ جائے. نیا الیکشن کمیشن بنائیں, نئے انتخابات کرائیں, جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے کریں. آپ ساتھ ان کے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں معاونت کے لیے, لیڈ نہ کریں, لیڈ پولیٹیشین کو کرنے دیں. آپ کی انٹرنل سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی ہر چیز بہترین ہو جائے گی. پاکستان ترقی ایسے کرے گا جیسے راکٹ اوپر جاتا ہے. Thank you so much, sir. We will end our discussion today on this note. Thank you so much for being with us. ناظرین ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے خبر قدر.